اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ بنڈلز آف نالج کے محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ تمام دوست اللہ اور اس کے رسول کے فضل و کرم احسان سے ایمان، صحت اور مزاج کی مستحکم حالت میں ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم آپ تمام دوستوں کو چاول سے متعلق ایسے اہم انکشافات سے آگاہ کریں گے جو آپ کے لیے بہت دلچسپ اور حیران کن ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ چاول کیا ہوتا ہے اور پاکستان میں پیدا ہونے والے چاولوں کی کتنی اقسام ہیں، اور دنیا کے وہ کون سے ممالک ہیں جو چاولوں کی پیداوار میں چوٹی کا مقام رکھتے ہیں، اور سیلا چاول کی اصل حقیقت کیا ہے۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں تمام نئے دیکھنے والے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ جزاک اللہ۔ ناظرین کرام، چاول اوریزا سٹائیوا پودے کا یک ڈالیہ بیج ہوتا ہے جو کہ گھاس کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ توانائی کا بڑا ذریعہ ہے اور عالم انسانی میں وسیع پیمانے پر استعمال ہونے والی غذا ہے، خاص طور پر مشرقی ایشیا، جنوبی ایشیا، جنوب مشرقی ایشیا، جنوب مغربی ایشیا، مشرق وسطی اور لاطینی امریکہ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، چاول مکئی کے بعد دنیا میں دوسری عظیم پیداواری فصل کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق چاول انسانی خوراک کی ضروریات اور توانائی کے حصول میں سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور حیرت انگیز بات یہاں پر یہ ہے کہ انسان اپنی تمام تر توانائی کا 5واں حصہ چاول سے پورا کرتا ہے۔ ناظرین کرام، چاول عام طور پر سال میں ایک بار کاشت کیا جاتا ہے۔ چاول کا پودا اپنی قسم اور مٹی کی خاصیت کی بنیاد پر مشیت الہی کے تحت 1 سے 1.8 میٹر تک بلند ہو سکتا ہے۔ عموماً چاول جنوبی ایشیا اور افریقہ کی مقامی پیداوار ہے، لیکن چاول کی قدرتی خاصیت یہ ہے کہ یہ کہیں بھی اگایا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں بھی مختلف اقسام کا چاول اگایا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، پاکستان میں 26 قسم کا چاول اگایا جاتا ہے، جس میں باسمتی JP5، باسمتی پاک IR6، باسمتی 198، کشمیر نفیس DR82، KS282، DR83، سوات 1، سوات 2، باسمتی 385، شاداب رائس، صدا حیات DR92، شت 92، پخل رائس، رچنا باسمتی، سپر باسمتی، خوشبو 95، شاہین باسمتی، بسمت 2000، نیاب IR اور سرشار رائس شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، سیلا چاول کی ایک ایسی حقیقت ہے جسے سن کر آپ حیران ہو جائیں گے، اور وہ یہ کہ زردہ، بریانی، پلاؤ کی جان سیلا چاول قدرتی نہیں ہوتا۔ سیلا چاول کا استعمال بریانی، پلاؤ اور زردے میں اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ اس کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ یہ چاول ٹوٹتا نہیں ہے اور جڑتا بھی نہیں ہے۔ لیکن اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیلا چاول کہاں اگتا ہے، کھیت میں یا زمین پر؟ تو جواب ہے کہ کہیں نہیں، کیونکہ سیلا چاول قدرتی نہیں ہے، اسے تیار کیا جاتا ہے۔ قدیم زمانے میں سیلا چاول محدود پیمانے پر گھروں پر تیار کیا جاتا تھا، لیکن اب اس وقت کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے تجارتی بنیادوں پر سیلا چاول کو فیکٹریوں میں لگے ہوئے بڑے بڑے پلانٹس میں تیار کیا جاتا ہے۔ ان پلانٹس میں چھلکا، جسے عرف عام میں پھوک بھی کہا جاتا ہے، اتارے بغیر چاول کو ایک خاص مدت کے لیے ایک خاص ٹیمپریچر پر ابالا جاتا ہے۔ پھر ابالے ہوئے چاولوں کو بھاپ کے ذریعے بالکل خشک کر لیا جاتا ہے، اور انہی خشک ہوئے بغیر نمی کے چاولوں کو سیلا چاول کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، سیلا چاول بھلے قدرتی نہیں، لیکن یہ چاول اپنے اندر کافی خصوصیات رکھتا ہے
جیسے کہ یہ چاول ٹوٹتا نہیں ہے اور جڑتا بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ چاول بھوسی میں موجود غذائی اجزاء کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، اس لیے عام چاول سے زیادہ غذائیت سے بھرپور ہو جاتا ہے۔ اس لیے سیلا چاول کو زردہ، بریانی اور پلاؤ کی شان اور چاولوں میں غذائیت کی جان ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اب ویڈیو کے آخر میں ہم آپ دوستوں کو بتاتے چلیں کہ دنیا کے 20 ممالک ایسے ہیں جنہیں چاولوں کی پیداوار میں چوٹی کا مقام حاصل ہے، جس میں نمبر 1 پر ہے چین، اس کے بعد بھارت، پھر انڈونیشیا، ویتنام، تھائی لینڈ، بنگلہ دیش، میانمار، فلپائن، برازیل، جاپان، پاکستان، کمبوڈیا، ریاستہائے متحدہ، جنوبی کوریا، مصر، نیپال، نائجیریا، مڈغاسکر، سری لنکا اور لاؤس شامل ہیں۔ یہ وہ 20 دنیا کے ممالک ہیں جو چاولوں کی پیداوار میں چوٹی کا مقام رکھتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ تمام دوستوں کو آج کی ہماری یہ منفرد، دلچسپ اور خاص کاوش ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ شکریہ۔ اپنے میزبان محمد رمیز قادری کو بنڈلز آف نالج سے دیجیے اجازت۔ زندگی بخیر، انشاءاللہ تعالی پھر نئی ویڈیو میں آپ تمام دوستوں سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کا اور ہمارا اللہ حافظ۔